الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرة الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف الوہیت کا اسماء عشرہ 5 ظاہراً اور 5 مضمراً سے فاتحہ میں ہو گیا، اور وہ روئے زمین کے بعض فرقے جنہیں آسمانی کتاب اور انبیاء دیے گئے تھے اور انہوں نے منہ موڑا اور نعمتوں کی ناشکری کی، یہود مغضوب ہوئے اور نصارہ ضال ہوئے، مسلمان درمیان میں انعام یافتگان رہ گئے۔ چنانچہ ایمان و اسلام کی تعریف کی گئی اوصاف خمسہ سے، اور کفر کی مذمت کی گئی آیتین میں، اور نفاق کی مذمت کی گئی 10 نشانی اور 2 مثالوں میں۔ اور وہ قرآن جو خدا کی طرف سے بلا شک اور بلا ریب آیا ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، ان کے مخاطبین کو کہا کہ اگر تم شک کرتے ہو تو لاؤ ایسی کتاب، ایسی ایک صورت، سارے معبود ملا کر کے بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور صورت کا جو وہ اصل موضوع تھا العبادۃ المخلص للہ وحدہ، اسے بیان کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت گزاروں کے لیے نعمت ہے اور عبادت سے انحراف کرنے والوں کے لیے نقمت ہے، اور نعمت اور نقمت کے درمیان عدل اور انصاف کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق، ان کی تکریم اور تعظیم اور ان کی زمینی ضرورت بیان کر کے ملائک کو ان کے سامنے آداب بجا لانے کے لیے کہا گیا، اور سب کے سب نے آداب بجا لائے۔ اس سلسلے میں 2 فرقے ہوئے ہیں، ایک ایمان والے اور دوسرے کفار، دونوں کا تذکرہ مجمل ہوا ہے۔ روئے سخن یہاں سے پھر کائنات کے اس قوم جو تاریخی اعتبار سے انتہائی محترم و مکرم تھے، بنی اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، حضرت کی 2 بیویاں تھیں، ایک سے 10 بیٹے تھے اور دوسرے سے 2 تھے، یوسف اور بنیامین، اور 12 بیٹوں سے 12 نسلیں چلی ہے، وہی جو ہے نا 12 نقیبہ۔ ان کی آل و اولاد کو اسرائیل کہتے ہیں، پیغمبر زادے۔ کوئی شک نہیں کہ نیک نسبت کا فائدہ ہے جب نیک عقیدہ اور نیک عمل ہو۔ ابن عابدین نے کتاب لکھی ہے النفع الظاہر لنسب الطاہر، جو رسائل ابن عابدین میں موجود ہے۔ اس وقت دنیا کے بہت سارے قوموں میں بلا وجہ کے انتصاب ہو رہے ہیں، اور ایسی جگہوں سے سید و سادات نکلتے ہیں جن کی کوئی تاریخ اور کوئی پس منظر، کوئی وجہ موجود نہیں۔ اکثر بخاری سید، ترمذی سید، جبکہ بخاری ترمذی دونوں سید نہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل کی طرف توجہ کی گئی، اور انہیں کہا گیا کہ میں نے تو نعمتیں کی تھی، تم نے کیوں بلا دی؟ عہد و پیمان پورا کرو، احسانات کی تکمیل کر دوں گا، صرف مجھ سے ڈرو۔ اگر میرے علاوہ کسی اور سے ڈرے پھر میرے دین پر عمل نہیں کر سکو گے۔ جو کچھ میں نے نازل کیا اس پہ ایمان لاؤ، خواہ کے کافر مت بنو، شروع کے لوگوں۔ بنی اسرائیل 4 بیماریوں میں مبتلا تھے، ایک اشتراب الدین ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور دوسری تلبیس الحق بالباطل،
اور تیسرا کتمان حق، اور چوتھا ترک عمل۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، یہ اس لیے کہا گیا کہ اعمال اصل چیز ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اور یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دلقت بچکارائے د تسبیح و مرقع، خودراز عملہائے نکوہی د بریدار، حاجت بکلائی برکی داشتنت نیست، درویش صفت باش و کلاہی تتریدار۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو۔ بنی اسرائیل کی 4 مذمتیں کی گئی۔ اول، اشتراب الدین، دین فروشی مت کرو، دین مت بیچو، دین کے مقابلے میں کوئی چیز قبول مت کرو، دین ہی دین اصل ہے، ہر چیز جو دین کا تابع ہے وہ عبادت ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ذر سے پوچھا گیا تھا دنیا کی تجارت اور تنخواہ کا، آپ نے کہا اگر دین کے ساتھ چلے تو بہت اچھا، اور اگر دین کو نہ چھوڑے اور دین کو ٹیڑھا کرے تو پھر چھوڑنا پڑے گا اسے۔ امام محمد ابن الحسن شیبانی نے اسی موضوع پر کتاب لکھی تھی، الاقتصاب فی الرزق المستطاب، کہ حلال رزق کمانے کے کیا طریقے ہیں۔ شمس الائمہ سرخسی نے اس کی شرح لکھی کتاب الکسب سے، لیکن ظلم عظیم یہ کیا کہ اصل متن محمد کا اور شرح اپنی ممزوج چلایا، کوئی فرق اور امتیاز نہیں کیا۔ یہی شکوہ عبد الفتاح ابو غدہ نے بھی کتاب الکسب کے مقدمے میں کیا ہے۔ سنا ہے اصلی نسخہ حمص کا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ کے کتب خانے میں ہے۔ مولانا بہت بڑے جنگجو عالم تھے اور بہت بڑے صاحب نظر تھے، خاص کر قرآن میں۔ تو جنگ و جدال تو ہتھیار سے ہوتا ہے، ویسے تو نہیں ہوتا۔ ہر کتاب موجود تھی ان کے پاس۔ برادر محترم مولانا محمد طیب زمانہ، طیب اللہ حیاتہ و ثراہ و حیاتہ و شغلہ، انہوں نے مجھے کہا کہ جب چاہو آؤ اور شیخ کے کتب خانے میں سے جتنی کتابیں آپ کو چاہیے آپ لے آئے، وہ آپ کی ہے، آپ بھی سچے جانشین ہیں۔ وسعت قلب بھی بہت مبارک ہو، ظرف عالی کے شان کے لائق ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ای چنی می روی کہ زیبا می روش۔ تو یہود یہاں 4 بیماریوں میں مبتلا تھے۔ اشتراب الدین، بعض لوگوں نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ قرآن خوانی پر لینا دینا صحیح نہیں ہے، تراویح والے صحیح نہیں۔ اس آیت کے نیچے روح المانی مفسر اہل سنت نے لکھا ہے وَذَكَرُوا فِي الْمَنْهِ أَحَادِيثَ لَا تَصِحُّ، ممانعت کی کوئی روایت صحیح نہیں۔ وَقَدْ صَحَّتِ الْأَخْبَارُ وَتَضَافَرَتْ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، صحیح حدیث اور ہر دور کے علماء کے اجماع سے اس کی ضرورت اور جواز ثابت ہے۔ وَالْمَسْأَلَةُ التَّفْصِيلِيَّةُ قد فرغنا منها في أوائل الفاتحة وعسى أن نأتي بها بحثا ثانيا مشبعا أدل دليل من الأول إذا جاء الأوان۔ ایک مرض ان کا تھا اشتراب الآیات، دین فروشی۔ دوسرا مرض تھا تلبیس الحق کے بالباطل، او درود نہیں پڑھتے، وہ درود پڑھتے ہیں تمہارے گانے نہیں پڑھتے، او درود پڑھتے ہیں تیرے جیسے بے ادبی کا درود نہیں پڑھتے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اذا دعا احدکم فلیبدأ بالحمد للہ او الثناء علی اللہ ثم صلی علی النبی ثم یسأل یستجاب لہ۔ عمل الیوم واللیل ابن سنی صفحہ 131۔ الدعوات الکبیر ترمذی کی شرح ہے
میرے کلام کے رد کرنے میں ایک خانزادہ نے کہا ہے کہ مفتی صاحب نے الدعوات الکبیر کا حوالہ بڑے زور شور سے دیا ہے، تو یہ پتہ بھی نہیں کہ الدعوات الکبیر ترمذی کتاب الدعوات کا حصہ ہے۔ دم دم چئی نورزی ہو لا سچے خامارتا ہو اگورا چمیارتا۔ الدعوات الکبیر میں 4 حدیثیں، اور چاروں کا حاصل یہ ہے کہ آداب دعا یہ ہے، ہر نیک کام کا یہ ادب ہے کہ پہلے اللہ کا حمد و ثنا ہو، اور اس کے بعد درود شریف ہو، اور اس کے بعد اپنی حاجات اور تفصیلات ہو، اور جس شخص نے پہلے درود پڑھا اس کو آپ نے کہا عجلتا، آپ نے عجلت کی ہے۔ مسئلہ مبرہن ہے، مبین ہے، آیات بینات کے ساتھ زد اور عناد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک روایت صحیح تو درکنار ضعیف بھی دنیا میں موجود نہیں جس میں پیغمبر نے کہا ہو کہ ہر خیر کے کام میں پہلے درود پڑھو، وَمَنِ ادَّعَا فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ تو ایک مرض تو ان میں یہ تھا تلبیس الحق کے بالباطل۔ اور جی پتہ نہیں مفتی صاحب کو کیا پرابلم ہے درود سے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے آپ سے پرابلم ہے کہ آپ ترتیب نہیں سمجھتے ہیں، اور حمد و ثناء الہی اول، درود علی النبی ثانی، اور دعوات مستجابہ اس کے بعد، یہ ترتیب محدثین، فقہا، مفسرین کا مجمعون علیہ ہے، اس کے خلاف ایک کک بھی موجود نہیں ہے۔ جتنے آپ نے حوالے دیے بے موقع بے محل، اس کا اس ترتیب سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں تلبیس الحق کے بالباطل، جیسے اہل باطل کہتے ہیں یہ اہل حق جو ہے درود شریف نہیں پڑھتے، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ہم تمہارے بڑے کی نعتیں نہیں پڑھتے، ہم تمہارے بنائے ہوئے اور گھڑے ہوئے نہیں پڑھتے، تو درود پڑھتے ہیں، غلط درود نہیں پڑھتے، تو تلبیس الحق کے بالباطل۔ اور لوگوں کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ درود تو یہ پڑھتے ہیں، نماز بغیر درود کے کہاں ہوتی ہے، اور وہ درود جو پیغمبر نے بتایا اللہم صلی علی محمد ضرور پڑھتے ہیں، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپاتے ہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ 3 بیماریاں کیوں پیدا ہو گئی؟ دین فروشی اور تلبیس الحق کے بالباطل، اور کتمان حق، حق چھپانا، حق پر پاؤں رکھنا، موقع پر حق ظاہر نہ کرنا، یہ اس لیے کہ عمل نہیں کرتے تھے، ترک عمل کے مرتکب تھے۔ تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بعض ائمہ نے اس سے استدلال بالجماعت کیا ہے، اور ان کے نزدیک جماعت فرض ہے یا واجب عینی ہے، والمسألۃ تفصیلیۃ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، حکم کرتے لوگوں کا نیکی کا اور بھول بیٹھتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم پڑھتے ہو کتابیں، افلا تعقلون، وہی عقل سے کام نہیں لیتے۔ وہ عقل سے کام لو نا کہ پیغمبر کی صحیح حدیثوں پر یہ عمل کرا رہا ہے، پیغمبر کے ہر موقع اور ہر محل میں جو رہنمائی ہے بکمال یہاں سے موجود ہے۔ ہمیں جہاں کہیں بھی پتہ چلا کہ ہمیں لغزش ہوئی یا ہمیں کم علمی ہوئی یا بے اطلاع ہوئی، ہم فوراً رجوع الی الحق کریں گے۔ ہمیں کسی مسئلے میں ضد و عناد نہیں ہے، لیکن دی درادی دبائد، اس کے لیے بازو چاہیے، اور اس کے لیے اطلاع اور علم درکار ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، امداد مانگو صبر اور نماز سے۔ امام شافعی نے یہاں صبر کا معنی روزے سے کیا ہے، جمہور نے عام لیا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نہیں۔ الذین یظنون، ظن بمعنی یقین کے آتا ہے، شرح تعمیل میں لکھا ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو یقین کرتے ہیں انہم ملاقو ربہم کہ یہ مل کے رہیں گے رب کو، انہیں قیامت کا ایمان ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ یہ پہلا رکوع تھا بنی اسرائیل کی طرف روئے سخن مڑ جانے کا، اور اس میں ان کی 4 مذمتیں کی گئی، ایک اشتراء بالدین، دوسری تلبیس الحق کے بالباطل، تیسری کتمان حق، اور چوتھا ترک عمل۔ اب دوسرا خطاب شروع ہو رہا ہے۔ ہم پہلے کو خطاب اول کہتے ہیں اور نعم مجملہ، اور دوسرے کو خطاب ثانی کہتے ہیں اور نعم مفصلہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اسرائیلیو یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی اور تمہیں برتری دی تھی کائنات میں۔ ہر نبی اور رسول کے ایمان لانے والے اس زمانے کے لوگوں میں سب سے افضل و بہتر ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بدعمل ہو گئے تو پھر وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن کے آنے سے کہ کام نہیں آئے گا کوئی بھی کسی سے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ چلے گی کسی کی سفارش، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے گا کسی سے تاوان، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دنیا میں 4 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے مجرم کو نکالنے کے لیے اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ دوسرا پھر یہ کہ کوئی سفارش سورس لگاتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ پھر تاوان اور جرمانہ بھرتے ہیں، اخیر میں سارے لوگوں کو مل ملا کے حملہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے مقابلے میں ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا، میں لمحے میں پورے عالم کو ختم کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اوست سلطان ہر کے خواہد آن کند، وہ بادشاہ ہے جو چاہے کرے۔ اوست سلطان ہر کے خواہد آن کند، عالم را دردمی ویران کند، پورے جہان کو ایک کورونا وائرس سے تباہ و برباد کر لے۔ اے اللہ خلائق کائنات، امت دعوت و اجابت محفوظ فرما۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ فرید الدین اتار کا شعر ہے۔ اوست سلطان ہر کے خواہد آن کند، وہ بادشاہ ہے جو چاہے کر کے دکھائے، اور عالم را درد میں ویران کند، اس پورے جہان کو آنکھ کے جھپکنے میں ختم کر لے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح بالبصر بل هو اقرب۔ چنانچہ کچھ حکایات ذکر کرتے احسانات کے لیے کہ ہم نے تمہارے بڑوں کو فرعونیوں سے بچایا، وہ موسیٰ کی تشریف آوری کے خوف سے ان کے بیٹے مارتے تھے اور لڑکیاں چھوڑتے تھے، تو لڑکیوں سے تو کام نہیں چلے گا کہ کشمیر میں سارے مدرسے بناد اگرا۔ وہ عورت کیسے جمعہ پڑھائے گی اور جنازہ پڑھائے گی اور عید پڑھائے گی؟ او کشمیریوں، او بنات کے نام پر مدرسے بنا کے بزنس کرنے والوں، خدا کا خوف کرو، دنیا ختم ہو رہی ہے، آخرت آ رہی ہے۔ پاکستان نہیں، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر واحد ادارہ ہے جامعہ عربیہ احسن العلوم گلشن اقبال بلاک 2،
جس میں بنون اور بنات کا نصاب بھی ایک ہے اور ایک پائی بھی نہیں لی جاتی، باقی ہر جگہ فیس مقرر ہے۔ توبہ توبہ۔ اور ایک احسان تو یہ ہوا کہ فرعونیوں سے نجات دی، دوسرا احسان یہ کیا کہ دریائے نیل یا بحر کلثم کو پھاڑ کے حضرت موسیٰ کی معیت میں یہ بچ نکلے اور فرعونی غرق ہو گئے۔ تیسرا احسان یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا چلہ کھینچا، اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی، لیکن یہ لوگ نافرمان ہو گئے اور انہوں نے عجل کا پوجا کیا۔ معاف تو کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب و معجزات دے دیے گئے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے ایک بچڑے قسم کی چیز بنائی اور اس کا پوجا کیا ہے تو سخت ناراض ہو گئے۔ خداوند تعالیٰ نے کہا کہ اب ان میں سے جو خوشی خوشی توبہ قبول کرنے کے لیے قربانی دے اور اپنے ساتھی کو کہے جنہوں نے یہ کام نہیں کیا کہ میرا سر کاٹو، وہ معاف ہو جائے گا، اور جو خوشی خوشی نہ ہو وہ مرتد کی سزا میں مارا جائے گا۔ یہ مسئلہ احکام القرآن میں سخت اختلافی ہے۔ مولوی محمد علی لاہوری مرزائی اور مولانا شبیر احمد عثمانی کا خط و کتابت ہوا ہے، اور وہ مولانا شبیر احمد کی کتاب الشہاب میں جمع ہے۔ کیونکہ مولانا شبیر احمد صاحب نے جب مرزائیوں کو مرتد کی سزا سنائی، آیتیں پڑھی، تو انہوں نے کہا یہاں تو آتا ہے کہ فتوبوا الی بارئکم بھی قبولیت توبہ ہے، تو مرتد کی توبہ کہاں قبول ہوتی؟ مولانا کو اس وقت پورا استحضار نہیں تھا جواب کا۔ جواب یہ ہے کہ جو لوگ راضی خوشی شریعت موسوی کے مطابق اپنے اس غلطی بچڑا پرستی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے، ان کے حق میں توبہ ہے، اور جو نہ مانے اور ضد کرے ان کے حق میں سزائے ارتداد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو کوئی طور کے واقعات سنائے تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے کوئی طور چکر لگائے واپس آئے کہ اللہ سے بات چیت ہو گئی، ہمیں بھی دکھا۔ یہ جملہ بہت بے ادبی کا تھا، آسمانی بجلی گری، سب مر گئے، گستاخ بے ادب سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدایا یہ کیا کیا آپ نے؟ موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ فرمایا، اور یہ قدرت الہی کے سامنے کوئی چیز نہیں، سری آیت ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ پھر یہ فرعونیوں سے بچ نکلے اور وادی تیہ میں چل رہے تھے، سخت ترین گرمی تھی، اوپر سے سائبان آیا بادل کا، اور کھانے کے لیے من و سلوا آ گئے۔ من میٹھی چیز، سلوا ترش، جیسے زردہ اور بریانی۔ کھاؤ صاف ستھری چیزیں جو ہم نے دی، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، یہ خود اپنے ساتھ ظلم کر رہے تھے۔ وہ ظلم یہ تھا کہ ناحق جو ہے نا انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم ایک طعام پر صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے زمینی چیزیں نکالے۔ ان کو یہ بھی حکم مل گیا تھا کہ آپ لوگ وادی اریحا جاتے ہوئے راستے میں دروازے پر 2 رکعت شکرانے کے پڑھ لے، جس کو تحیت البلد کہتے ہیں فقہا، لیکن انہوں نے وہاں پر 2 رکعت نہیں پڑھی، سورینوں سے رینگتے ہوئے چلے گئے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ کہو حتۃ، یعنی اللہم حط عنا خطایانا، خدا گناہ معاف فرما۔ انہوں نے کہا حنطۃ وحبۃ وشعیرۃ، تو اس پر اللہ نے ان کو سزا دے دی۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، بس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات برخلاف اس کے جو ان سے کہی گئی تھی۔ کیا کہا گیا تھا کہ پہلے حمد و ثنا کرو پھر درود پڑھو،
اور یہ پہلے سے درود پڑھتے اس کو ثواب سمجھتے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا کیف نصلی، درود شریف کیسے پڑھے؟ قال اللہم صل، قولوا اللہم صل علی محمد، اور یہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین. فبدل الذین ظلموا قولا، بدل دیا ظالموں نے بات وہ جو ان سے کہی گئی تھی برخلاف اس کے. فانزلنا علی الذین ظلموا من رجزا من السماء، پس ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل ہوا. بما کانوا یفسقون، ہیضے میں مبتلا ہو گئے. تفسیر موضح. آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا لاٹھی سے پتھر مار. 12 جگہ نشان بنائے، ہر نشان سے چشمہ پھوٹا، کیونکہ 12 فرقے تھے اور ہر فرقے کو اپنے پانی پینے کا اور اپنے گھاٹ معلوم ہونے کا پتہ چل گیا تاکہ اختلافات نہ ہو. جہاں تک ہو سکے اختلاف نہ ہونے دے. اختلاف کوئی اچھی چیز نہیں ہے. قد علم کل اناس مشربہم. بعض اوقات بعض طلباء مدرسوں میں طلب کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے علاقے کے ساتھ رکھیں، تو میں اکثر ناظم صاحب کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی درجے کا طالب ہے کوئی نقصان بھی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھا ہے. اور اگر آنگو بانگو ہے، اولا و دورہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. مدرسے کی ترتیب جو ہے وہ آپ کی قومی چاہت سے زیادہ ہے، تو ایک حد تک ساتھ دیتے ہیں. پس معلوم ہوا ہر فرقے کو اپنا گھاٹ، پس پتہ لگے دا ہر چاہتا دخپل گدر. گدر تراش دیدن اوکا زب منگے پل پرورو ڈکوما. قد علم کل ناس مشربہم. مشرب مانا گدر، اردو میں کہتے ہیں گھاٹ. کلو وشربو، کھاؤ پیو اللہ کے دیے ہوئے سے، اور مت پھرو فسادی بن کر. شاہ عبد القادر نے موضح میں لکھا ہے یہ راہزن تھے، راستے لوٹتے تھے. اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر، کیا من و سلوہ آ رہا ہے تیار. فدع لنا ربک، رب کو پکار. یخرج لنا مما تنبت الارض، جو نکالے ہمارے لیے جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، ترکاریوں میں سے، وقثائہا، کھیرے میں سے، وفومہا، لہسن میں سے، وعدسہا، مسور میں سے، وبصلہا، پیاز میں سے. یہ زراعت کی چیزیں مانگی ہیں. وی سلمنا غنم دما مجانو شل پپاؤ کی، وی خوڑل پداؤ کے. 100 من آدمی گندم جس کے پیدا ہوئے نا، وہ کہتے تھے میرے پاس تو 1 پاؤ بھی نہیں ہوا. اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے مضارع کو ناشکری کی وجہ سے کفار کہا ہے. یہ چیزیں بالاتفاق حلال ہے، سبزیاں بھی، ترکاریاں بھی، لہسن بھی، پیاز بھی، لیکن یہ خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں پیش کرنا نامناسب بات ہے. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اللہ نے کہا نہ، گھٹیا چیزیں مانگ رہے ہو بہترین کے مقابلے میں. چلو اس شہر میں تمہارے لیے وہی ہے جو مانگا. بس ماری گئی ان کے اوپر ذلت اور خواری. حدیث میں ہے آپ نے ایک گھر میں وہ کرپا دیکھا، درانتی دیکھی، ہل دیکھا، جگ دیکھا، اور آپ نے کہا بیت فیہ ہؤلاء الآلات اذلہ اللہ کما قال. جس گھر میں یہ خواری اور مشقت کی چیزیں ہو وہ کبھی بھی خوشی کے دن نہیں دیکھیں گے. زمیندار سجوے سار خیرن خچن روان، ماخام ستڑس تو مانا واپس. نے جمعے نے جمعراتی نے بل سے مرادی.
توبہ توبہ، خدا استا شکر دے۔ اس لیے حضرت امام شافعی کے ہاں زراعت ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَمُوَلِّهَا، ہر ایک دلائل ہے اپنی جگہ۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور مستحق ہو گئے خدا کے پٹکار کے۔ دیکھو یہود پر غضب شروع ہو گیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور مارتے تھے نبیوں کو ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی ہے اور نصارہ ہے اور صابئین ہے۔ صابئی ایک فرقہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، انہوں نے اچھی اچھی چیزیں اپنے خیال سے جمع کی تھی، نماز بھی پڑھتے تھے مگر سورج کی طرف منہ کر کے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایران کے زرتشوں کی طرح بنیادیں صحیح تھی مگر بعد میں بگڑ گئے تھے۔ مولانا عبدالحق صاحب حقانی نے تفسیر حقانی میں ان کی غیر معمولی تفصیل دی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہے اور وہ جو عیسائی ہے اور وہ جو صابی ہے، جو ایمان لائے اللہ و آخرت پر۔ ایمان تو ایمان والے لائے نا، جیسے آدمی گاڑی میں آ جاتا ہے ٹکٹ 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 ٹکٹ، مقصد ٹکٹ والوں کا تھوڑا چیک کرنا ہے، مقصد بے ٹکٹ کو پکڑنا۔ سمجھ گئے آپ بات؟ دعوت نامہ دیکھا جاتا ہے دعوتوں میں، تو اس میں کوئی شک تھوڑی ہے کہ بابا لاہوری کو دعوت نامہ ملا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ جو بغیر دعوت نامے کیا ان کا پتہ تو چلنا چاہیے۔ اس کو مناظرہ کے فن میں کہتے ہیں ارخاء العنان، یعنی ان کے لگام سست کرنا۔ نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ شیخ الہند نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یہ مر نہ جائے، تو یہ خوف ہوا، اور جب وہ مر جائے پھر آپ گھٹن کرتے ہیں تو یہ حزن ہوا۔ تو خوف آنے والے پر ہوتا ہے اور حزن گزرے ہوئے پر ہوتا ہے۔ اور یقیناً ہم نے وعدہ لیا تھا تم سے پختہ، اور کوئی طور تم پر اٹھایا کہ مانو جو کچھ ہم تم کو دے رہے، پھر بھی تم نے منہ موڑا، اور اللہ کے فضل اور رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تباہ ہو جاتے، کیونکہ ایک ایسی قوم جن کے ساتھ رحمت الہی نہیں رہی تباہ ہو گئی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یقیناً جان چکے ہو ان لوگوں کو جو زیادتی کی سنیچر کے دن کے بارے میں۔ یہود کے ہاں مذہبی دن سنیچر ہے، عیسائیوں کا اتوار ہے، بدعتیوں کا پیر ہے، ہندوؤں کے ہاں منگل ہے، گوتڑوں کے ہاں بدھ ہے، سکھوں کے ہاں جمعرات ہے، اور مسلمانوں کے ہاں جمعہ ہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ تو مذہبی دن کی آزمائش بھی آتی ہے۔ اس آزمائش کی وجہ سے یہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا اور یہ دریا کے کنارے رہتے تھے، تو حق تعالیٰ نے کہا چلو ہفتے میں ایک دن شکار نہ کرو، لیکن وہ آزمائش کا دن تھا۔ جب ہفتے کا دن ہو جاتا تو شکار، مچھلی صاف نظر آتی تھی۔ اب بنگالی وضو کرنے بیٹھا ہوا اور بہت بڑی مچھلی ڑپک ڑپک ڑپک، بنگالی کو کون ہی روکے گا؟ ہاں آؤ بزان ہوس تو اور دیں۔ انہوں نے یہ چال بازی کی کہ چھوٹے چھوٹے کنارے بنائے سائیڈوں پہ، ہوس ہفتے کے دن مچھلیاں وہاں انکا دی، بند کر دی، اتوار کی صبح کو پکڑ لیا۔ یہ ہیلہ تھا احکام الہی کے باطل کرنے کا۔ ایک ہیلہ ہوتا ہے احکام الہی کی ادائیگی کا، وہ ہیلۃ محمودۃ وہذہ ہیلۃ مذمومۃ وکم من فرق بین الحیل الشرعیہ وبین الحیل الشرکیہ فمن اراد ان یلاحظ التفصیل
فعلیہ ان یراجع الی کتاب الحیل لأبی بکر الخصاف، وخصاف کبیر فی العلم یقلد به قالہ ابن عابدین فی الفتاوی الشامیہ۔ شاید آگے چل کر کسی جگہ ہم ہیلے پر مفصل کلام کریں گے، وہاں یہ بات بھی آ جائے گی۔ اور تم نے جان لیے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تمہیں میں سے سنیچر کے دن کے بارے میں، پس ہم نے ان سے کہا بن جاؤ بندر ذلیل، پس کر دیا ان کو جائے عبرت موجودین کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے وہ غلط سلط شکار کیا تو ارتکاب کرنے والے جو تھے وہ بندر بنا دیے گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں موجودہ بندر ان میں سے، یہ صحیح نہیں ہے، ہمیشہ معذب قوم تباہ ہو جاتی ہے، ان کی کوئی نسل برقرار نہیں رہتی۔ مفسرین نے اس پر تقریباً اجماع نقل کیا ہے۔ یہ ایک دوسری کا آیت ہو گئی۔ تیسری وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یاد کرو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے، اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو گائے۔ قالوا کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، پکڑتے ہو ہمیں مذاق۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت نے فرمایا پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ سنجیدگی کی جگہ ہنسی مذاق کی بات کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک ناحق قتل ہو گیا، بہت اہمیت کا قتل تھا، پوری قوم پریشان تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کوئی گائے ذبح کرو، اللہ کی عادت ہے کہ جب گائے ذبح ہوتی ہے، بھینس ذبح ہوتی ہے، اونٹ نہر ہوتا ہے، بکرے اور مینڈے خیرات ہوتے ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہے، تمہاری بلا ختم ہو جائے گی، مشکل حل ہو جائے گی۔ وہ کبھی رنگ پوچھے، کبھی ڈھنگ پوچھے، کبھی ہتے دا کبھی ہوتے دا، گھوڑی ہے بھوڑی ہے، ایسی ہے ویسی ہے۔ حدیث میں لما تشددوا شدد اللہ علیہ، اگر کوئی سی گائے پکڑ کر کے ذبح کر لیتے کام ہو جاتا۔ ہم کہتے ہیں سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھو، کہتے ہیں کس وقت پڑھے؟ اب کہتے ہیں رات کے 12 بجے کے بعد پڑھو۔ کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ کس طرح پڑھے؟ منہ قبلے کی طرف کرے اور ٹانگیں پیچھے نکالے، خواہ کے اپنے لیے مشکلات اور دیوان کی تلاش۔ بابا جب بتانے والے نے قیود نہیں بتائے تم کیوں ملا رہے ہو ساتھ؟ اسرائیلی اور یہودی بن رہے ہو۔ چنانچہ ایسی ایک گائے مل گئی، چند یتیموں کے پاس تھی، وہ بیچنے بھی نہیں چاہتے تھے، بڑی مہنگی دے دی، شرط لگی کہ اس کا چمڑا سونے سے بھر کے دے گے، لیکن اس گائے سے کام ہو گیا۔ اس گائے کے گوشت کو لے کے اس مقتول کے جسم کو ٹچ کیا گیا، وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے کہا کہ مجھے بھتیجوں نے مارا ہے، پیسوں کے لیے، دولت کے لیے۔ بابا پنگوڑے کے پیسے مدرسے میں لاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسے زیادہ ہو تمہیں پتہ نہ ہو اور اس کی وجہ سے کہیں قربان ہو جاؤ۔ تو اپنے ہاتھ سے دینی ادارے پر صرف کرو، یہی تمہارے کام آئیں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ گائے کا ذبح اسلامی شعائر میں سے ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ 40 دن میں ایک دفعہ کم از کم گائے کا گوشت کھانا چاہیے۔ آج بھی ہمارے باڑے کے دوستوں کو احکامات دیے گئے کل سے کہ ایک گائے کاٹی جائے، اور یہ اس آیت کی کرامت ہے، یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ درس میں آ رہی ہے۔
علماء نے لکھا ہے کہ گائے اور بھینس ہم حکم ہے. حضرت علی سے منقول ہے ان الجاموس نوع من البقر. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ چونکہ جاموس کا گوشت گائے سے زیادہ ہے ہو سکتا ہے بہتر ہو، صدا لحاجات الفقراء، فقراء کرام کے حاجات پورے ہو جائیں گے. اور جیسے گائے کی قربانی سنت ہے اس طرح بھینس کی بھی قربانی ہے. بلا شبہ اونٹ اس سے بڑھ کر ہے، لیکن ہمارے ملک کے فضا میں اونٹ کا گوشت یا اونٹنی کا دودھ مناسب نہیں ہے. ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اس میں. کئی لوگوں کو دیکھا گیا جو گوناگو بیماریوں میں مبتلا ہوئے. باقی اونٹ کے گوشت کا مبارک ہونا، اس کے دودھ کا پیارا ہونا ہمارا مذہبی ساز و سامان ہے، مگر علاجن اور طباً مداومت کے ساتھ استعمال کرنا شاید ہمارے جسم و جسمانیت ساتھ نہ دے. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ گائے کی جگہ اگر بکرے ہو تو 7 ہو، مینڈے ہو تو 7 ہو. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. وہ رنجیت سنگھ کا زمانہ تھا اور اس کی سخت پابندی تھی، حالانکہ یہ مسلمانوں سے بگڑے کہ گائے نہ کاٹو. ایک مسلمان نے گائے قربان کی بقر عید میں. وہاں کے بنیے نے کہا کہ میں تو بتاؤں گا. اس نے کہا مت بتاؤ، خدا کی رنجیت سنگھ مارتے گا. اس نے کہا نہیں بتانے. کہا جب بتانا ہے تو پھر میرے ساتھ چلو، کوئی چیز ہے وہ دینی ہے. وہ بڑھیا ساتھ ساتھ چلا گیا. مغرب کے بعد جنگل لے جا کے اس کو بھی ختم کر دیا. رات کو کپڑے میں لپیٹ کے جا رہا تھا، کوٹوال نے آواز دی کون؟ کہا 2 بھی کپڑے دھونے جا رہے ہیں. کہا تلاشی دو. دیکھو تو لاش نکل آئی. یہ کیا ہے؟ رنجیت سنگھ تک خبر پہنچی. رنجیت سنگھ میں 100 عیوب کے ساتھ ایک کمال تھا کہ وہ صدق کو بہت مانتا تھا کہ لیکن لوگ سچ بولا کریں. اس نے کہا سچ یہ ہے کہ مذہبی جذبہ آیا تھا، میں نے گائے کاٹی. یہ آپ کو شکایت کر رہا تھا، ڈر رہا تھا. چلو معاف ہو، خبردار کہیں تم نے گائے کاٹی. چلو. جب اگلی عید آئی اسی آدمی نے 2-4 گائے ذبح کی. اب تو بہت شور مچ گیا. اب کہ رنجیت سنگھ نے حکم دے دیا کہ یہ شخص میرے سامنے نہ آئے. بس صبح 4 بجے کے قریب پانسی لگتی ہے، اس کو پانسی کر لو. تذکرۃ الغوثیہ میں یہ قصہ لکھا ہے مولانا غلام غوث گوالیار والے. اب اس کو پانسی گھاٹ میں بند کیا گیا اور تمام جو علامات ہوتے ہیں صبح پانسی کرنے کے وہ کرا دیے گئے. اتنے میں رنجیت سنگھ کو خدا تعالیٰ نے بیٹا دیا. رنجیت سنگھ کو بیوی نے بستر سے خط لکھا کہ خدا نے ہمیں پیارا سا بیٹا دیا، بہت نامناسب ہے کہ حیوان کے بدلے میں آج انسان قتل ہو رہا ہے. آپ نے تو خزانے کا منہ کھول کے سونا چاندی بانٹنا ہے، آدمی کو کیوں مار رہے ہو گائے کے بدلے میں؟ رنجیت سنگھ سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور کہا بھائی پانسی روکو. اور اس شخص کو بلایا، کہا یہ بات سن، رنجیت سنگھ اور تیرے خدا کے درمیان ایک عرصے سے جنگ چل رہی ہے. تیرا خدا جیتا اور رنجیت سنگھ ہارا. آفرین تیرے خدا پر جو بادشاہوں کو تیرے سامنے چھوٹا کر دیتا ہے. آج کے بعد تم جب چاہو گائے کاٹو اور اس کے پیسے خشائی خزانے سے وصول کرو. اجازت ہے آپ. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو گائے. اللہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر.
اللہ کا احسان ہے کہ وہ گائے ذبح قبول کرے اور اس کے بدلے میں بلا مصیبت ٹال لے۔ حدیثوں میں ہے کہ آسمان سے جب بلا اترتی ہے منہ کھول دیتی ہے، جبڑے نکال لیتی ہے، ادھر سے اس شخص کی دعا اور صدقہ آسمان زمین کے بیچ میں لڑ پڑتے، اگر دعا تکڑی ہو صدقہ تکڑا ہو تو بلا پٹ جائے گی، اگر دعا نکمی ہو یا یہ دعا کا قائل ہی نہ ہو یا صدقہ نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو تو یہ اس کی چیزیں پٹ جائے گی اور بلا نازل ہو جائے گا۔ اعاذنا اللہ منہا وایاکم، خدا پورے عالم کو موجود بلا و وبا سے نجات عطا فرما۔ بدقسمتی سے عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 سال پہلے ہندوؤں کا رام چندر سیتی نام کی ایک عورت پر عاشق ہوا تھا، بہت ایڑ پیڑ کی، لیکن وہ عورت بھی بڑی سخت تھی، سنگ دل محبوبہ تھی۔ اس کو کہا گیا کہ فارس کے اندر ایران میں ایک پیر ہے، وہ تعویذ دیتے ہیں اور سنگ دل محبوبہ خود پیروں میں آ جائے گی۔ یہ وہاں چلا گیا، زرتش کا زمانہ تھا۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ میں تعویذ دوں گا، کام ہوگا، لیکن میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے دساتیر، 15 پاروں کا، اس میں سے ایک پارہ تو پڑھو۔ چنانچہ اس نے پہلا پارہ پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آسمان میں ایک برج سور ہے، زمین پر گائے کے ساتھ احسان کرو تو قسمت اچھی ہو جائے گی۔ یہ سیتی شیتی کو بھول گیا، واپس آیا اور لوگوں کو کہا کہ گائے مت کاٹو، گائے کا پیشاب پیو۔ اتنا بے وقوف کہ بجائے نیچے جانے کے دم کے نیچے چلا گیا۔ نیچے جانا تھا، دودھ پینا تھا، تو اس نے پیچھے سے پینا شروع کر دیا۔ ہندوؤں کا عقیدہ بن گیا کہ بھئی گاؤ ماتا ہو، گاؤ ماتا۔ آج بھی مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ اکبر بادشاہ کو یہ خوف تھا کہ ہندو قوم زیادہ ہے، کہ ہماری حکومت زائل نہ کرے۔ ان کو غلط آدمیوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایک نیا دین بنا لیں، دین الہی، اور 9 رتن اس کے 9 ممبر رکھے، اور اس میں کچھ چیزیں مسلمانوں کو خوش کرنے اور کچھ ہندوؤں کو۔ چنانچہ گائے کی ذبح پہ پابندی لگ گئی اور دربار میں بادشاہ کا سجدہ تعظیم شروع ہوا، اور قسم قسم کے ظلم و ستم۔ شیخ المحدثین مولانا محمد نبی کو سرکش گھوڑے کے پچھلی ٹانگوں سے باندھا گیا اور ذلیل و خوار کیا گیا۔ اس دوران سرہند سے وہ مرد مومن، مرد آہنی، مرد توحیدی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، اس نے عالم بغاوت بلند کیا کہ اکبر کافر، اکبر ذلیل کائنات، اکبر بے دین۔ اکبر کو کہا گیا کہ ہم شاہی حکومت ہے، ہمارے پاس فورس اور لشکر ہے، ایک مولوی کیا کر سکتا ہے کہ یہ کرتا رہے۔ اکبر کا زمانہ گزر گیا، جہانگیر آیا۔ جہانگیر اکبر بادشاہ کے 9 رتن کا تو قائل نہیں تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے 9 رتن کے بقایا لوگوں کو قتل کیا، اور اس نے کہا میرے والد کو تم لوگوں نے دنیا سے اس طرح بھیجا۔ لیکن بہرحال چونکہ بادشاہ تھا اور لوگ ان کو تانے دیتے تھے، تو مجدد کو بلایا دربار میں۔ مجدد جب دربار آیا جہانگیر کے ہاں، تو شاہی تخت پر بادشاہ بیٹھا تھا، داخلہ اس انداز سے تھا کہ پہلے سر اور پھر پیر، تو مجدد نے پہلے پیر داخل کیا پھر سر۔ اس نے کہا دیکھو یہاں کے بدتمیزی کر رہا ہے، نظام الملک وزیر اعظم، تو اس نے کہا سر 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 سر، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، جان کی امان، جان کی امان، جو آپ کہیں گے وہ ہوگا۔
اس مولوی کو مار دیا، ہندوستان گیا ہاتھ سے. کب بیچ بھی جو کر رہے گا، دماغ خراب ہوا ہے. گوالیار کے قلعے میں بند کر دوں گا، سیدھا ہو جائے گا. مجدد نے پوچھا کس طرح بے ادبی ہو گئی؟ کہ بادشاہ کا سجدہ نہیں، کہ سجدہ تو اللہ کا ہوتا ہے. مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. مجدد کو شاہی اردل کے ساتھ روانہ کیا اور گوالیار کے قلعے پہنچایا. یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پنجاب پہنچی تو خان اعظم نے جہانگیر کی جہانگیری کا انکار کیا. بنگالہ پہنچی تو خانہ نے کہا یہ مفسد بادشاہ، ہمارے بزرگوں کی عزت خاک میں ملانے والا. اور محبت خان پشاور اور کابل سے ڈنڈ اٹھا کے آیا. اس نے کہا ایسی کی تیسی جہانگیر بادشاہ ہمارے بزرگوں پہ ہاتھ اٹھانے لگ گیا، بڑے درباروں میں آ کے بحث کر رہا ہے. بادشاہ کو پتہ چلا کہ ملک میں تو واقعی مصیبت ہو گئی. خان اعظم پنجاب کا گورنر تھا، خانہ بنگالہ کا، اور محبت خان پشاور اور کابل اور زابل اور کاشغر کا. ان تینوں نے اب جہانگیر کی جہانگیری سے بغاوت کی اور دریائے جہلم کے کنارے سفارا ہو گئے، اور جہانگیر بادشاہ کی فوج پسپا ہو گئی اور جہانگیر بادشاہ زندہ پکڑا گیا. اور ان تینوں نے حضرت اقدس شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کو اقبال کیا کہتا ہے ذرا سن. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو ہے زیر فلک مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں آسودہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اس کے نفس گرمی سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں اسلام کی ملت کا نگہبان، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. الحمدللہ. تو ان تینوں نے حضرت اقدس مجدد کو خط لکھا کہ بادشاہ بدتمیز کی حکومت ختم، اور ہم آپ کو لائیں گے اور شان و شوکت سے، اور ہماری حکومت ہے. مجدد نے فوراً خط لکھا کہ میرا تو ان سے اختلاف کوئی سیاسی تاج و تخت کے لیے نہیں ہے، میرا تو اختلاف یہ ہے کہ آپ رسوم اور بدعت شرک ختم کریں. آپ تو میری تحریک کو خراب کر رہے ہیں. تینوں اس طرح کھڑے ہو گئے. جہانگیر کی حکومت بحال کرو. جہانگیر بادشاہ نے اسی رات کو خواب دیکھا، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا اے جہانگیر، بروز محشر میری شفاعت کے کیا امید رکھو گے؟ ہندوستان میں ایک عالم میری سنت اور اللہ کی توحید پر غیرت کر رہا ہے، تم نے اس کے پیروں میں ہتکڑیاں اور بیڑیاں ڈالی. تو جہانگیر کا سینہ پھٹ رہا تھا. اس نے کہا میں بھی ساتھ چلتا ہوں، معافی مانگوں گا. یہ ساری تفصیلات حضرت کے مکتوبات میں موجود ہے، اور یہ گائے کے قربانیوں پر ہمارے بزرگوں کے تاریخ گواہ ہے، سنہرا تاریخ ہے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو گائے. کہنے لگے آپ مذاق اڑاتے ہیں، آپ کسی کو کہے گائے ذبح کرو گا، اچھا جی ایسا ہو جائے گا، ہو جائے گا لپڑو، مان تو لے قرآن کا حکم ہے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت نے کہا پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس کہ ہو جاؤں غیر بردبار کام کرنے والوں میں سے.
قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے پکار رب کو کیا ہے وہ. قال انہ یقول، اللہ کہتے انہا بقرۃ، وہ گائے ہے، لا فارض، نہ بہت بوڑھی، ولا بکر، نہ بہت گوڑھی، اوان بین ذالک، بیچ بیچ میں ہے. ففعلوا ما تؤمرون، کرو نا جو کرنا ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہنے لگے رب سے پوچھئے رنگ کیا ہے. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، بے شک یہ گائے ہے پیلے رنگ کی، فاقع، بالکل پیلا زرد. عربی میں ہر رنگ کے ساتھ علیحدہ ایک شوق ہے، اور پشتو میں ہر رنگ کے ساتھ تک سپن، تک تور، تک شن، تک زیڑ، تک تک تک، یہ شدت کے لیے. اور اردو میں ڈبل، سرخ سفید. کیا سفید، کیا سفید چٹا، کالا سیاہ، زرد پیلا، ڈبل ڈبل استعمال ہوتا ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ اس رنگ کی گائے کم ہوتی ہے لیکن دودھیا ہوتی ہے. سرخ گائے تو ہوتی ہے، پیلی گائے کم ہوتی ہے. اور بکری سرخ ہو یا سفید ہو، اور اس کے سینگ سیدھے ہو اور مڑے ہوئے ہو، اور بھینس کے نہ سر پر سفید داغ ہو نہ پیچھے دم پہ کوئی ٹک ہو، اور اس کے سینگ بھی ایسے مڑے ہوئے ہو، دودھیا ہی دودھیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گائے ہیں بالکل پیلی، لونہا تسر الناظرین، اس کا رنگ خوش کرتا ہے دیکھنے والوں کو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اللہ کو پکارے کیسی گائے. ان البقرۃ تشابہ علینا، بڑی مشکل ہو گئی ہم کو. وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اللہ چاہے تو ہم پالیں گے. علماء کہتے ہیں حدیث میں ہے اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو 100 سال اور دھکے کھاتے، ذلیل ہوتے. قال انہ یقول انہا بقرۃ، حضرت نے کہا اللہ فرماتے ہیں یہ گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، نہ جوتی ہے کہ زمین آباد کرتی ہے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ارٹی ہے کہ زمین سیراب کرتی ہے، نہ جوتی دا نہ ارٹی دا. نہ پختوس دا کہا لا ذلول تثیر الارض، نہ جوتی دا چزمک آڑائی، ولا تسقی الحرث، اور نہ ارٹی دا چپٹی اوبکائی. پوچھے نہ جوتی دا نہ ارٹی دا. مسلمتن، یو رنگ دے، لا شیۃ فیہا، بل رنگ پک نشتا، ایک ہی رنگ ہے دوسرا رنگ نہیں ہے. لا ذلول، نہ تو اس کا کنارہ نکلا ہے، تثیر الارض، زمین پھاڑ پھاڑ کر. یہ دیکھو اردو میں کتنی تکلف ہو رہی، اب پختو کی وہ گڑا سور کا وہ نہ جوتی دا اور نہ رٹی دا. جوتی سے توائی تثیر الارض، چی بھی گئی، اور رٹی سے توائی تسقی الحرث، جذبہ کی ابکائی. نہ جوتی دا اور نہ رٹی دا. ارمان ارمان دے پختو. مسلمتن، بالکل ایک جیسے رنگ، لا شیۃ فیہا، رنگ مخالف نہیں. قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب آپ نے صحیح بات کہا، حالانکہ حضرت نے شروع سے صحیح بات کہی، یہ سمجھ ہی نہیں رہے. فذبحوها، پس اس کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، ورنہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، تھے بہانے بنائے. وہ ایک دفعہ میں خربوزے کاٹ رہا تھا اور پی کے نکل رہے تھے. میرے ساتھ ایک عوام بیٹھا تھا، اس نے مجھے کہا او اشرف علی صاحب والا بسم اللہ تو پڑھو. اشرف علی صاحب نے لکھا ہے خربوز تربوز کاٹتے ہوئے فذبحوها وما کادوا یفعلون پڑھو. میں نے جب یہ پڑھا تو اس کے بعد جو خربوزہ کاٹا وہ انتہائی میٹھا نکلا. الحمدللہ اللہ، یہ مناسبات ہے. اور جب تم نے قتل کیا تھا ایک انسان، ایک دوسرے پہ دھرے رہے تھے، اللہ نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے، بس ہم نے کہا مارو اس کو باز باز سے. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ اس طرح مردے زندہ کرتا ہے. ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون. بات سنو،
اللہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کیا. فائدہ سن لو تفسیر کا، فائدہ فی التفسیر. تو مردہ زندہ کرنے کے علاوہ جتنے مسئلے ہیں او لوکھو، روڈوں پر 100-150 گائے کاٹو، اگلے روڈ پر 200 بھینسیں کاٹو، اگلے روڈ پر 300 اونٹ نہر کرو، اگلے جگہوں پہ 500 بکرے، 500 مینڈے، دیکھ کے وبا جاتی یا نہیں؟ تشپتورا اور کالو خان تمہیں گورا نہیں دی تو تیار نہیں دی. راشن بانٹ رہے ہیں. اور جو ہے نا کیا نام رکھے ان کا، لٹیرے، ہاں ٹائیگر. میں سمجھا کہ لٹیرے رکھا ہے. عمران خان کہتے ہیں میرے ٹائیگر بانٹیں گے، اور وہ شیعہ علی شاہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نے گھروں میں پہنچانا. بکواس، جھوٹ، فریب. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، سمجھ دے. خدا تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائی جو غربت کے لکیر کے نیچے ہیں، خدایا رزاقہ ان کے لیے رزق کا انتظام آپ فرمائیں. سب کچھ دیکھا. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے ایسا کرنے کے بعد بھی. فہی کالحجارہ، یہ تمہارے دل مانند پتھر کے ہیں. او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ او بمانے واو کے، دل سخت ہے پتھر کی طرح. اگر پتھر سے کوئی سخت چیز ہو تو وہ ہے. وہ ابو الاسود دولی نے اشعار کہے تھے نا، احب محمدا حبا شدیدا وعباسا وحمزة او علیہ. ابو الاسود دولی نحوے کا بانی. تو ان سے کہا شکاک تھا، کہا لا تیقنتو. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. سنگو خیار ہو رہا آیات پیش پیدا مزید دا پار راضی، دا تردید دا پار ناراضی. ابو الاسود دولی کے بڑے اشعار ہیں. یقول الارازل من قشیر طوال الدہر ما تنسا علیہ. بنو قشیرہ کے لوگ مجھے کہتے ہیں زمانہ گزر گیا علی نہیں بھولتے ہو. بنو عم النبی و اقربوہ احب الناس کلہ بی الیہ. پیغمبر کے چچا زاد اور محبوب ہے، مجھے بھی سب لوگوں سے پسند ہے. فَإِن يَكُ حُبُّهُ رُشْدًا أُصِبْهُ وَلَمْ أَكُ مُخْطِئًا إِنْ كَانَ غَيًّا. اگر میری محبت علی سے صحیح ہو تو بہت اچھا، اور اگر غلط بھی ہو تو صحابی سے محبت ہے، کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے. احب محمدا حبا شدیدا وعباسا وحمزة او علیہ. یہ اشعار ابو الاسود دولی کے دیوان میں بھی ہے اور سیبویہ نے بھی نقل کیے ہیں الکتاب میں. مولوی صاحبان سمجھ گئے. فرمایا کہ دیکھو پتھروں میں بھی فرق ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک بعض پتھروں میں سے نہریں پھوٹتی ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پٹ پڑتے ہیں تو پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض گر پڑتے ہیں خوف خدا کے مارے. بات سنو، اعلیٰ درجہ وہ ہے جہاں سے نہر پھوٹتی ہے، علماء دین. دوسرا درجہ وہ ہے کہ کم از کم آس پاس کو تو فائدہ دے. تیسرا وہ ہے کہ خود سدھر جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. کیا تم طمع کرتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تمہارے سامنے؟ اور ایک فریق تھا ان میں سنتا تھا اللہ کا کلام، پھر بدلتا تھا اس کو سننے کے بعد جانتے ہوئے، اور جب ملتے تھے ایمان والوں کو کہتے ہم ایمان لائے. جب علیحدہ ہو جاتے تھے ایک دوسرے کے پاس کہتے ہم تو کیوں ان کو بتاتے ہو جو اللہ نے تمہیں کھولے.
لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون. ذرا بات سنو، یہ لوگ کبھی کبھی کہہ دیتے تھے کہ یہ نبی آخر زمان کی کچھ نشانی ہے تو ہمارے پاس موجود ہے، پھر آپس میں کہتے تھے کہ بتاتے رہو تاکہ ذلیل کریں تمہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو دکھاتے ہیں، اور ان میں بعض بالکل ان پڑھ ہے، جانتے ہی نہیں لکھت پڑھت سوائے خواہشات کے، اور نہیں ہے یہ مگر اٹکل لڑانے والے. فویل للذین یکتبون الکتاب بیدیہم، برباد ہے وہ لوگ جو لکھتے ہیں کتاب ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ کہتے ہیں خدا کا فیصلہ ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ لے اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی. تو لا تشتروا بآیاتی کی تفسیر تو قرآن نے یہ کی ہے، قرآن خوانی اور حفظ نہیں کیا ہے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بربادی ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں. وویل لہم مما یکسبون، یہ تو یہاں تک کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر چند دن. وہ جو ہمارے بڑوں نے گوسالہ پرستی کی تھی، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا لے چکے ہو اللہ سے عہد و پیمان. فلن یخلف اللہ عہدا، اللہ خلاف نہیں کرے گا عہد و پیمان کا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا بولتے ہو اللہ پر جو جانتے نہیں. بلا ہاں من کسب سیئۃ، جس نے کمایا گناہ، واحاطت بہ خطیئتہ، اور گھیر لیا اس کو گناہوں نے، گھیر لیا. شاہ عبد القادر محدث دہلوی موضح میں کہتے ہیں اخیر تک گناہ میں مرتکب رہا، احاطت بہ خطیئتہ، اخیر تک. یہ نکتے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اب یہ تعلیمات حسنہ، اقوال زرین جسے کہتے ہیں، اور ہم نے پکا وعدہ لیے اسرائیلیوں سے، لا تعبدون الا اللہ، عبادت نہیں کرو گے مگر ایک اللہ کی. وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. وذی القربیٰ، رشتہ داروں سے، والیتامیٰ، یتیموں سے، والمساکین، ناداروں سے. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کرو، اچھی بات. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ لا الہ الا اللہ، یہ ہے بہترین بات. دوسری یہ کہ ایک بات کی دو تعبیریں ہوتی ہیں. آپ سے کسی نے کہا مولانا صاحب ہیں، آپ نے کہا بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی اکبر خان کا جواب ہے. آپ نے کہا تشریف رکھتے ہیں. مولانا صاحب موجود ہے؟ جی ہاں، قرآن کا درس دے رہے ہیں. وقول للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو. عباس سے پوچھا گیا تھا آپ بڑے یا پیغمبر؟ کہا عمر میری زیادہ ہے، بڑے وہی ہے. دیکھو ذرا، سنا ہے بولے تو گویا کہ پھول جڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو گویا کہ پھول جڑتے ہیں. یہ بات ہے تو آؤ ہم بھی ذرا چلتے ہیں. خبریں کوا د گلونو غونې د ملغلرو غونې، خوشگوار خبریں کوا چې آفرین در باندې ویلې کېږي. داسې مه وایه چې ازغي او کاڼي ورې. شان ورشا سے بھی ابن تیمیہ کے بارے میں کہتے ہیں، ابن تیمیہ یاتی بالیواقیت والدرر واحیانا یاتی بالاحجار والاشجار. وقولوا للناس حسنا، اور باتیں کرو لوگوں سے بہترین. اس لیے ہم نے انداز بدلا، طریق عشق میں گو کارواں پر کارواں بدلا.
نہ ہم نے راستہ بدلا نہ میرے کارواں بدلا. اپنا انداز جس میں قدرے زشت پائی جاتی تھی اس کو حسن میں بدل لیا. اور کہو لوگوں سے بہترین بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور پابندی سے پڑھو نماز. وَآتُوا الزَّکاۃ زکوٰۃ دیتے رہو. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُم پھر منہ موڑا تم میں مگر چند تم میں رہ گئے. وہی ہوئی تم منہ موڑنے والے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَکُمْ لَا تَسْفِکُونَ دِمَاءَکُمْ ہم نے عہد لیا تم سے کہ مت بہاؤ خون ایک دوسرے کا اور نہ نکالو ایک دوسرے کو گھروں سے. پھر تم نے اقرار کیا اور ہو تم گواہ. پھر تم وہی لوگ ہو کہ مارتے ہو ایک دوسرے کو, نکالتے ہو ایک فریق کو گھروں سے, اظہار کرتے ہو ان کے خلاف گناہ و دشمنی کا. پھر وہ بن کے تمہارے پاس قیدی آتے, پھر چھڑاتے ہو ثواب سمجھ کر. وہ قید کیوں کروایا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کچھ قرآن کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے ہو. ایسے کتنے لوگ ہیں. فما جزاء من یفعل ذلک منکم کیا سزا ہونا چاہیے تم میں سے ایسا کرے. الا خزی فی الحیات الدنیا مگر رسوا ہو جائے گا دنیا کی زندگی میں. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی لی آخرت چھوڑ کر. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. ولقد آتینا موسیٰ الکتاب ہم دے چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وقفینا من بعدہ بالرسل ان کے بعد پے در پہ بھیجے پیغمبر. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات اور دے چکے تھے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات. وأیدناہ بروح القدس اور اس کی تائید کی جبریل کی موجودگی سے. فکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم آیا جب کبھی آیا تمہارے پاس رسول جو خواہش نہیں کی تمہارے جیوں نے. استکبرتم تکبر کیا. ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون ایک شخص تھا قرآن کے علوم کا بڑا دعوے دار. وہ قدسیہ مسجد بین الٹاؤن میں درس دیتا تھا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی. اوہو رسول کوئی قتل نہیں ہوا, قتل جتنے ہوئے نبی ہوئے. میں نے کاغذ پہ لکھا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. چپ چاپ ہو گئے. ہاں توبہ. یا عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیں شد سپاہی. اور کہنے لگے ہمارے دل پردوں میں ہے بلکہ ان کے دلوں پر لعنت ہے, ان کے کفر کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے. اور جب کبھی آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے ہاں سے تصدیق کرنے والی اگلی کتابوں کی, اور تھے اس سے پہلے مدد مانگتے تھے کافروں پر. جب وہ آ گیا جو پہچان لیا انکار کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین. کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جب اہل کتاب اور مشرکین میں جنگ ہوتی تو اہل کتاب کہتے ہیں ان قریب نبی آخر زمان آئیں گے, ان کے ساتھ مل کر کے ہم تم سے لڑیں گے. اور شیخ الہند نے کہا ہے کہ یہ بھی کہتے تھے اللہم انصرنا بنبیک تبعثوا آخر الزمان. اور یہ مستدرک حاکم میں بھی ہے اور شاہ عبدالعزیز کے فتح العزیز میں بھی ہے. میں نے کچھ تفسیر یادداشت کے لیے نوٹ کیے ہیں کہ ان سب میں ہے.
تفسیر کبیر جز 2 صفحہ 180، مشکلات القرآن شانور شاہ صاحب کی، صفحہ 20، 21، 22، روح المعانی جلد 1 صفحہ 320، تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 88، تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 69، تفسیر فتح القدیر جلد 1 صفحہ 112، تفسیر البحر المحیط جلد 1 صفحہ 303، تفسیر احکام القرآن قرطبی جلد 1 جز 2 صفحہ 27۔ ان تمام مفسرین نے تسلیم کیا ہے کہ اس طرح دعا مانگی گئی۔ ایک زمانے میں حضرت مولانا عبد الغنی رحیم یار خان والے کراچی تشریف لائے تھے اور منگو پیر میں اپنے بیٹے کی جگہ تفسیر پڑھا رہے تھے شعبان رمضان میں۔ ہمارے ہاں تشریف لائے دوستوں کے ساتھ مغرب کی نماز میں۔ اس دن جامعہ کے استاد مولوی محمد یاسین صاحب وہاں گئے تھے اور انہوں نے اسی آیت کی تفسیر سنی تھی اور مجھے اس نے آ کے سنائی کہ مولانا نے یہ کہا ہے۔ میں نے ان سے کہا حضرت آپ نے اس روایت کی تضعیف کی ہے، میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ علم الحدیث میں آپ کو فراست زیادہ ہے یا انور شاہ کو اور شاہ عبدالعزیز کو؟ میں نے کہا ان دونوں نے تصحیح کی۔ کیا یہ قرآن کے عنوان میں ہم اپنے طلبہ کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں جن کا اعتماد اپنے بزرگوں سے اٹھوا رہے ہیں؟ فرمایا غلطی ہو گئی، خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اور ناکارہ ہے جو یہ لیتے ہیں، جو بیچتے اس کے بدلے اپنے آپ کو اور کفر کرتے اللہ کے نازل کردہ پر، اور اللہ اتارتے ہیں اپنے فضل جس پر چاہے، بس یہ مستحق ہو گئے غضب در غضب، وللکافرین عذاب مہین۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لے آؤ جو اللہ نے اتارا، کہتے ہیں ہم ایمان لا رہے ہیں جو ہم پہ اترا ہے، اور انکار کرتے ماں سوا کا، حالانکہ یہ برحق ہے، تصدیق شدہ ہے۔ آپ فرمائے کیوں قتل کرتے تھے پیغمبروں کو اس سے پہلے اگر مومن ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، آئے تو تھے موسیٰ پیغمبر معجزہ لے کے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچڑے کو معبود سمجھا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، بڑے ظالم ہو۔ اور جب ہم نے لیے تم سے پختہ عہد، اٹھائے تم پر کوئی طور کہ لو پکڑو، طاقت توانائی سے سنو، تم نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا، اور پلایا گیا ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت۔ ناجائز چیزیں جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اچھی نہیں بیٹھتی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ ایمانکم، یہ برا ہے جو تم کو ایمان سے کہتا ہے ان کنتم مومنین۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، آپ کہیے اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے خالص اور لوگوں کے علاوہ، پس مانگو نہ موت، اور ہرگز نہیں مانگیں گے بوجہ اپنے کرتوت کے۔ اللہ جانتے ہیں ان ظالموں کو، آپ پائیں گے ان کو بہت زیادہ حریص جینے کے، اور مشرکین کو بھی چاہتا ہے ہر ایک ان میں کہ ہو جائے اس کی عمر 1000 سال، پھر بھی نہیں بچ سکیں گے عذاب سے اگر عمر دے بھی جائے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے ان کے اعمال کو۔ پیغمبر مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ وحی کون لاتا ہے؟ کہا جبریل۔ کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے، ہمارے باپ دادوں کو تباہ کیا ہے۔ آپ نے اللہ نے کہا قل، آپ کہو من کان عدوا لجبریل، جو دشمن ہو جبریل کا، فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، اس نے اتارا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق شدہ ہے اگلی کتابوں کی، ہدایت و بشرا ہے مومنین کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہو خدا کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، بس اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ اب بات سنو، انہوں نے نام لیا ایک جبریل کا، اللہ نے کہا یہ تمام ملائک کے بھی دشمن ہے، تمام پیغمبروں کے بھی دشمن ہے، میرے بھی دشمن ہے۔ تو جو لوگ ہمارے بزرگان دین
امام ابو حنیفہ یا فقہائے احناف کو یا منکرین حدیث محدثین کو یا بدعتی علماء دیوبند کو نامناسب نسبت کرتے ہیں، وہ ان آیات کے آئینے میں اپنی شکلیں دیکھیں۔ گویا جو لوگ مولانا اشرف علی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا خلیل احمد، مولانا محمد قاسم نانوتوی، شاہ اسماعیل اور ان بزرگوں کے بارے میں بے احتیاطی کرتے ہیں اور الکوکبۃ الشہابیہ فی رد بالوہابیہ لکھتے ہیں، اعلام العالم بان ہندوستان دار الاسلام، اور حسام الحرمین۔ اللہ فرماتے یہ لوگ صرف علماء دیوبند کے نہیں، یہ علماء بغداد شیخ عبد القادر کے بھی دشمن ہیں، ابو حنیفہ کے بھی دشمن ہیں، یہ معین الدین چشتی اور نظام الدین اولیاء اور فرید گنج شکر، بختیار کاکی، معین الدین چشتی، عثمان ہارونی اور سید علی حجویری داتا گنج بخش کے بھی دشمن ہیں۔ تو میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا۔ اولیاء کے دشمن ہم نہیں ہیں، آپ ہیں، آپ جو پاک نفوس کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ آپ فرمائیے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا، بس اس نے تو نازل کیا قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، اس کا قصور یہ ہے نا۔ ہمارے بزرگوں کا قصور یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں توحید و سنت بیان کرتے ہیں اور جھوٹے ڈکوسلے، حکایات کاذبہ، روایات واہیہ کا رد کرتے ہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تو تصدیق شدہ علوم ہے، ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمان کے لیے۔ پر جو کوئی دشمن خدا کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، بس اللہ ان سب کافروں کا دشمن ہے۔ مطلب واضح ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اتاری آپ کو آیت واضح، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور انکار نہیں کرتے اس کا مگر فاسق لوگ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، آیا جب کبھی عہد و پیمان کیا، عہد ایسا جو پھینکا انہوں نے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے۔ یہ وہ 100 آیات ہے کہ جن میں اللہ کی توحید مختلف عنوانات سے بیان ہوئی۔ ابتدا میں اوصاف مومنین تھے، اور پھر ذم کافرین آیتین میں، اور ایک رکوع میں 10 نشانیاں اور 2 مثالیں منافقین کی۔ پھر قرآن کے بارے میں تحدید کی گئی کہ یہ سچا قرآن ہے، اس کا مثیل نہیں ہے، کوئی نہیں لے سکتا۔ ماننے والوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں، نہ ماننے والوں کے لیے وقودها الناس والحجارہ۔ نعم ظاہرہ اور باطنہ بیان کر دیے گئے، اور حضرت آدم کی تخلیق اور خلافت الارض بیان ہوا۔ حضرت آدم تمہارا باپ ہم نے محترم بنایا، فرشتوں کا مسجود بنایا، داخل جنت کیا، تم ان تمام نعمتوں کا شکر کرو۔ ناشکروں کی مذمت، اور روئے زمین کے وہ جماعت جو بہت لاڈلی سمجھی جاتی تھی بنی اسرائیل، لیکن پے در پے نعمتوں کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب و پھٹکار کے مستحق ہو گئے تھے۔ اور ان میں پہلی مرتبہ نعم مجملہ بیان ہوئے، اور 4 مذمتیں کی۔ ایک یہ کہ یہ لوگ اشتراب الدین کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ تلبیس الحق بالباطل کرتے ہیں، تیسرا یہ کتمان حق، چوتھا ترک عمل۔ اور پھر کچھ حکایات ذکر فرمائے ان کی تائید میں، اور پھر مفصل نعمتوں کا تذکرہ ہوا، اور بنی اسرائیل کی غیر معمولی قباحتیں بیان فرمائی۔ اور یہ 100 آیات کے اندر تقریباً توحید کا مسئلہ پورا ہوا۔ آیت نمبر 101 سے رسالت مع رد شبہات بیان ہو۔ آگے پڑھے یا بس کریں؟ بہت اچھا۔
اوَكُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جب آ گئے ان کے پاس پیغمبر اللہ کی طرف سے تصدیق شدہ اگلی کتابوں کا، پھینکا ایک گروہ نے ان میں جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب پس پشت، گویا کہ جانتے نہیں۔ اب یہ اشکال تھا کہ جب نبی مصدق ہے تو یہ مانتے کیوں نہیں؟ یہ تو اہل کتاب ہے۔ فرمایا انہوں نے اپنی کتابوں پر پیر رکھے ہیں۔ نبذ فریق منہم کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنے کتاب کے چور ہے، منحرف ہے۔ کتاب کے منحرف کیسے ہوئے؟ سحر و عصیب کے پیچھے پڑ گئے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سحر و عصیب کی تفصیل ہے۔ ایک اشکال وہ یہ کرتے تھے کہ یہ اپنی مجلسوں میں حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا داؤد و سلیمان تو جادوگر نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر تھے۔ کبھی کہتے تھے، ایک دن کہتے یہ الفاظ، پھر کہتے دوسرے الفاظ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ فرمایا یہ تبدیلیاں ہم اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، میں خدا کے حکم کا منقاد ہوں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے، کبھی کہتے ہیں منسوخ ہو گئی۔ فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اہل سنت کے ہاں ناسخ منسوخ مسلم ہے۔ ابو العباس ابن الانباری نے اس پر کتاب لکھی الاعتبار فی معرفت الناسخ والمنسوخ من الآثار۔ ابن الجوزی نے کتاب لکھی النواسخ۔ طحاوی نے بہت تفصیلی کتاب لکھی، اور بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہے، حضرت عمر فرماتے تھے کوئی شک نہیں کہ ابی ابن کعب اقرا ہونا، لیکن ابی کا یہ کہنا کہ کوئی آیت منسوخ نہیں، ہم کیسے مانیں؟ اور آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت منسوخ ہے، کم ہے زیادہ ہے تفصیل ہے۔ آیت جانتے نہیں، بے شک اللہ، اس کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کا، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار۔ کیا تم چاہتے ہو کہ پوچھو رسول سے جیسے پوچھے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، جو تبدیل کرے ایمان کو کفر کے ساتھ وہ بھٹکے گا سیدھے راستے سے۔ چاہتے اہل کتاب کہ بھٹکا دے تم کو ایمان سے، حسد کرتے ہوئے دلوں میں، بس معاف کرو، درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ جہاد کا حکم بھیجے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس وقت تک پابندی کرو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نمازیں خوب پڑھو، زکوٰۃ دو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ وقالوا، یہ کہنے لگے، لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا، نہیں جائے گا جنت مگر یہودی یا نصرانی۔ تلک امانیہم، ابن عباس کہتے اے اکاذیبہم، جھوٹ ہے ان کا۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ہاں جس نے سپرد کیا اپنے آپ کو اللہ کے اور تھا بھی احسنی، محسن یعنی موحد، محسن اچھے اعمال اخلاص والے۔ فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اب ایک اشکال یہ تھا ان کا کہ یہ مسجد حرام سے کیسے دور چلے گئے، وہ تو معدن ہے انبیاء کا، اور کعبہ ہے کائنات کا۔ جواب، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے، یہاں جمعہ پڑھنے مت آؤ، ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ نور الحق قادری کہتا ہے ہم تو تب اس کے مصداق ہوں گے کہ ہم نے مسجد کو خراب کیا۔ یہ خراب کرنا ہے جو نمازیوں کو نہیں آنے دے رہے ہو۔ مسجد میں کوئی خشنوں اور گوبر تو نہیں ڈالتا، پاگلا۔ شیخ گل کے بیٹے، واجی گل کے پوتے، اور تیسری نسل میں جا کے بدعتی۔
ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے کہ لیا جائے اس میں نام اس کا، اور کوشش کرتا ہے برباد کرنے کا۔ مفسرین کہتے ہیں مسجد برباد یہی ہے کہ محمد یہی طریقہ ہے کہ مسجدیں ہو اور لوگ نہ آئیں۔ ہائے ہائے ہائے، مسجد مرسی خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہے، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ کون بڑا ظالم ہے اس سے جو منع کرے مسجدوں سے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہو اور کوشش کرے اس کو خراب کرنے کی۔ یا ذکر سے مراد نماز ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، ان لوگوں کو کوئی حق نہیں تھا کہ یہ مسجد میں اس طرح آئے۔ الا خائفین، مگر اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی، آخرت میں بہت بڑا عذاب۔ پھر یہ کہ ایک اشکال یہ کیا، کبھی نماز پڑھتے ہیں کعبے کی طرف، کبھی پڑھتے ہیں بیت المقدس کی طرف، شروع میں پڑھی گئی۔ جواب، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ دو فرقے تو قائل ہیں، یہود کہتے ہیں عزیر ابن اللہ ہے، عیسائی کہتے ہیں مسیح ابن اللہ ہے، مشرکین کہتے ہیں ملائک بنات اللہ ہے۔ جواب، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ جو کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بلکہ اس کے ہیں سب کچھ آسمان و زمین میں، تو اولاد کی کیا ضرورت۔ کل لہ قانتون، سب اس کے سامنے گردن نہاد ہے۔ آخر آسمان و زمین کیسے بنے؟ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی اس طرح سمجھایا جائے کہ ہم ایمان لانے پر مجبور ہو جائے۔ جواب، وقال الذين لا يعلمون، کہتے ہیں بے علم لوگ، لولا يكلمنا اللہ، کیوں بات نہیں کرتے ہم سے اللہ، او تاتینا بآیا، اور نشان کیوں نہیں دیتے، کذالک قال الذین من قبلہم، ان سے پہلے کافروں نے بھی یہی بکا ہے، مثل قولہم، ان کی باتوں کی طرح، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ پیغمبر کے اوپر اشکالات، یعنی رسالت ما شبہات، ہم کہتے ہیں رسالت ما رد شبہات، تسلی۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ان دوزخیوں کے بارے میں تھوڑے ہی آپ سے پوچھا جائے گا، تسلی۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ کب راضی ہوں گے، حتی تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى، آپ فرمائے ہدایت اللہ ہی کا ہے، ولئن اتبعت اهواءهم، اگر آپ پرواہ بھی کریں ان کے خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کو علم نبوت آیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، الذین آتیناہم الکتاب، جو لوگوں کو ہم دے چکے ہیں آسمانی کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ پڑھتے ہیں حق کی تلاوت، حرام کو حرام، حلال کو حلال جانے، اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اب وہ تیسرا خطاب شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے۔ پہلے خطاب یا بنی اسرائیل نعم مجملہ کے ساتھ، دوسرا خطاب بنی اسرائیل کے ساتھ نعم مفصلہ کے ساتھ، یہ ہے نعم مدللہ، اس میں امام کا ذکر، کعبے کا ذکر، نبی آخر زمان کی بعثت کا ذکر۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ میں کوئی یا بنی اسرائیل نہیں ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، ڈرو اس دن کے آنے سے کہ کام نہیں آئے گا کوئی کسی سے، اور نہ قبول کیا جائے گا تاوان، اور نہ چلے گی سفارش، اور نہ یہ مدد ایک دوسرے کی کر سکیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ،
ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا رب نے چند کلموں سے، پس انہوں نے پورے کیے۔ الابتلاء سبع، کچھ سورۃ بقرہ میں ہے، کچھ آگے ہے سورہ انبیاء میں ہے، کچھ صافات میں ہے۔ الابتلاء سبع، بادشاہ کا مقابلہ سورہ بقرہ، قوم کا رد سورہ انعام، بیوی و بچوں کو جنگل چھوڑنا سورہ ابراہیم، آلہۂ باطلہ کا رد سورہ انبیاء، قوم کا رد شعراء، استقامت علی الحق عنکبوت، ذبح اسماعیل سورۃ صافات۔ کوئی شک نہیں کہ یہ ابتلاء سبع ہے، لیکن جن روایات کا ذکر حدیث میں ہے، خمس فی الفوق و خمس فی الاسفل، وہ بھی مراد ہے۔ شیخ القرآن کا انکار مناسب نہیں ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں بناتا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے امام۔ یہ بہت بڑا عہدہ دنیا کے اندر، نبوت اور رسالت کے بعد وہ امام کا ہے۔ خدایا ہمیشہ امام رکھ۔ جب حضرت ابراہیم کو پتہ چلا کہ امتحان کے بعد امام بنتا ہے، اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہیے، قال ومن ذریتی، قال میرے بیٹے بھی، قال لا ینال عہد الظالمین، نہیں حاصل ہوگا یہ ظالم اولاد کو۔ اس میں سخت اندیشہ ہے کہ ذرا برابر بھی بیٹے میں یا آل و اولاد میں کچھ کمی کوتاہی ہو تو وہ منصب امامت سے، منصب علوم سے محروم ہو جائے گا۔ اور یاد کرنے کا ہے جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو جائے اجتماع لوگوں کا، مثابۃ للناس، امام طحاوی نے استدلال کیا ہے کہ بیت اللہ کے اندر نمازی کے سامنے گزرنا جائز ہے۔ فتاوی شام میں اس پر فتوی بھی دیا ہے۔ اور جائے امن، پس بناؤ مقام ابراہیم کو جائے مصلی، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتھر خود اوپر نیچے ہو رہا تھا، وہاں 2 رکعت پڑھی جاتی ہے طواف مکمل ہونے کے بعد، 2 گانا ہے طواف۔ اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ اور ہم نے عہد لیا ابراہیم و اسماعیل سے کہ پاک رکھو میرا گھر، طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، رکوع و سجود کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے بڑا کام تو وہاں طواف ہے، دوسرا اعتکاف ہے، تیسرا نماز ہے۔ یاد کرنے کا ہے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے پروردگار بنا اس کو شہر امن والا اور دے یہاں کے لوگوں کو پھل، اور ایمان جو ایمان لائے ان میں، اور جو اللہ و آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کافروں کو بھی دوں گا۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بنیادیں اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی، اسماعیل بھی، ربنا تقبل منا، دعا بھی کر رہے تھے پروردگار قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، پروردگار بنا ہم کو تابعدار اپنے اور ہماری اولاد میں سے بہترین امت، اور سکھا ہم کو احکام یہاں کے، توبہ قبول فرما، آپ ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اے پروردگار بھیج ان میں ایک پیغمبر انہی میں سے جو پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھا دے ان کو قرآن اور سنت، اور تزکیہ کرے ان کا۔ یہ چاروں مقامات ہمارے نبی کے ہیں، اور قرآن میں 4 جگہ ایک یہ ہے، دوسری آگے کما ارسلنا فیکم ہے، تیسرے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، چوتھا سورہ جمعہ۔ انک انت العزیز الحکیم۔ ایک اشکال یہ تھا کہ یہ پیغمبر تو ابراہیم علیہ السلام کے مخالف فرمائے تو ان کی دعاؤں سے آئے۔ ایک اشکال یہ تھا کہ یہ پیغمبر ابراہیم کے خلاف ہے، فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے راہ و رسم چھوڑنے والا احمق ہی ہوگا، اور ہم نے چنا تھا ان کو دنیا میں اور وہ آخرت میں بلند مرتبے میں سے ہے۔ یاد کرنے کا ہے جب کہا ان کو رب نے کہ گردن نہاد ہو جاؤ، اس نے کہا ہو گیا عالمی رب العالمین کے لیے۔ پس تاکید کی اس کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی۔ کیا تاکید کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے زما بچوڑو خدای ورکڑے تاسو لره دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرو مگر ایمان والے۔ بھائی جب دکان کر کے مرو گے دکاندار مرو گے، جب چوریاں کر کے مرو گے چور مرو گے،
تو جب امامت ہے کرتے رہو گے دین کا کام تو دیندار مرو گے. ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی یعقوب پیغمبر کو موت، ابراہیم علیہ السلام کا پوتا اسحاق کا بیٹا. اذ قال لبنیہ، جب حضرت نے فرمایا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے بڑوں کے معبود کی، جو ابراہیم علیہ السلام کے معبود ہے، اسماعیل و اسحاق کے معبود ہے. الہ واحدہ و وحدہ لا شریک ہے ونحن له مسلمون. تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے جو تم کماتے ہو. ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا، یہ کہتے یہودی نصرانی بنو ہدایت پاؤ. قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین، کہ نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے راہ و رسم میں نجات ہے، وہ حنیف تھے. حنیف، حنیف کے معنی یکسو. حضرت شاہ انور شاہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ذہبی اور ابن رجب حنبلی اور ابن قیم اور ابن کثیر جب بھی کسی آیت سے گزرتے تو بہترین تفسیر کرتے، لیکن صوابئی اور حنیف اس کا مطلب نہیں سمجھے. فرمایا حنیف کا ترجمہ وہ ہے جو منطق الطیر میں فرید الدین نے کیا ہے. از یکی گو وزدوئی یک سوئے باش، یک دلو یک قبلو یک روئے باش، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اللہ، آپ کہیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اتارا ہے ہمارے ہاں، اور جو اتارا ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کے اولاد کو، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ عیسیٰ اور ان کے بعد والے پیغمبروں کو، تو ان کے بعد تو پیغمبر کوئی نہیں، پہلے آئے. بس ہم تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے، اور ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. بس اگر یہ ایمان لے آئے جیسے تم لائے ہو پس ہدایت پا گئے، اور اگر انہوں نے منہ موڑا پس بے شک یہ شدید اختلاف میں ہے. اختلاف شدید اس کو کہتے ہیں جس سے واپسی نہ ہو جائے. شاہ عبد القادر. بس کافی آپ کے لیے اللہ اور وہ سننے جاننے والے ہیں جن کے ہاں رنگ ہوتا تھا، یہود کے ہاں بھی، عیسائیوں کے ہاں بھی، ہندوؤں کے ہاں بھی گائے کے پیشاب میں بچے کو نہلاتے پیدا ہوتے ہی. تو مسلمانوں سے پوچھے کہ آپ کا کیا رنگ ہے؟ کہا صبغۃ اللہ، ہم رنگے گئے اللہ کے رنگ میں. ومن احسن من اللہ صبغہ، کون اچھا ہوگا اللہ سے رنگنے میں. ونحن له عابدون، یہ عبادت رنگ ہے. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم، آپ فرماؤ تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، وہ رب ہے ہمارے اور رب تمہارے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا هودا ونصارا. آپ فرمائیے قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، کون بڑا ظالم ہوگا اس سے جو چھپائے گواہی اللہ سے. وما اللہ بغافل عما تعملون. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللہ اللہ. مولانا مفتی شفیع صاحب جب کوئی مجلس ختم ہوتی تو روتے ہوئے کہتے ایک جماعت تھی فرشتوں کی جو چل بسی. اور حضرت بن نوری فرماتے ہیں واللہ کان فکانا. اور مفتی محمود فرماتے تلک امت قد خلت،
لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد أولا وآخرا اللهم إنا نحمدك ونشكرك على ما أنعمت علينا من علم القرآن وعلم الأحاديث وعلم الفقه واتباع السلف وانقيادهم يا رب العالمين اللهم ادفع عنا البلايا والوباء والآفات والآحات والمصائب والشدائد يا رب العالمين اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واسمع دعواتنا انك سمیع الدعاء۔ اللہ پورے عالم میں جو مسلمان قرآن کے درس سے مستفید و مستنیر ہو رہے ہیں، ان کی ترقی عقیدے کی، ایمان کی، عمل کی بڑھا، ان کے رنج اور غم دور فرما، ان کو خوشیوں کی برسات عطا فرما، ان کے ذریعے کائنات میں پیغام توحید و سنت اور پیغام اتباع سلف عام فرما۔ اللہ ماجد اور مسکینوں کو اس کمزور اور ٹوٹے پھوٹے درس پر اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہمیشہ توفیق عطا فرما نسل و نسب میں تا قیامت خیر الرجال صالحین پیدا فرما۔ عزیز القدر حافظ محمد انور شاہ کو بہترین مفسر، بہترین محدث، بہترین فقی، نقد قسم کے مستحضر مفتی، امام، خطیب اور تمام علوم و فنون کا جامع بنا۔ یا اللہ موجودہ زمانے میں جو مدارس کے لیے بعض تکلیف ہے رفع دفع فرما۔ خدایا اپنے خزانے غیب کے، فرش اور عرش کے، شرق اور غرب کے، ارض و سما کے متوجہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ